بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اگلی آیت نمبر 213۔ کان الناس امتاً واحدتاً، لوگ ایک ہی امت تھے۔ یہ جب حضرت آدم زمین پر آئے اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک بعض روایات کے مطابق جو باقاعدہ دین شروع ہے، باقاعدہ قانون اور شریعت، وہ حضرت نوح سے شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے باقاعدہ سے اس طرح دین نہیں تھا، اور لوگ اپنی جو اللہ نے ان کو فطرت دی ہوئی تھی اس کے مطابق اچھی زندگیاں مثلاً گزارتے تھے۔ بالعموم روایات میں یہ بات ہے۔ بہرحال قرآن جو کہنا چاہتا ہے آپ توجہ فرمائیں کہ لوگ ایک امت تھے، یعنی اختلاف نہیں تھا ان میں۔ پھر جب ان میں اختلاف ہوا، اختلاف پیدا ہونا شروع ہوئے، تو اللہ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، انبیاء کو بھیجا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر انبیاء کو بھیجا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور انبیاء کے ساتھ حق پر مبنی کتاب بھی نازل کی، یعنی انبیاء کتاب لے کر آتے تھے، یعنی ہر نبی کے پاس اللہ کا ایک قانون ہوتا تھا جو وہ ان کو پیش کرتا تھا۔ یہ خدا کا قانون ہے، اس قانون کو تم نے فالو کرنا۔ اور وہ کتاب جو مبنی بر حق ہوتی تھی وہ کس لیے تھی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اب کیا تصویر بنے گی؟ لوگ پہلے یعنی ابتدا جب انسانیت کی ہوئی ہے تو بہتر زندگیاں گزار رہے تھے، لڑائی جھگڑے اس طرح نہیں تھے۔ پھر جب اختلافات پھوٹ پڑے تو اللہ نے ان اختلافات کے بارے میں رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء بھیجے جو خوشخبری دیتے تھے، جو ان کی بات مان لیں، اور خبردار کرتے تھے عذاب سے جو ان کی بات نہ مانے، اور انبیاء کو کتاب دی۔ اور کتاب کی صفت اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو نبی کتاب لے کے آتے تھے اس کا کام کیا ہوتا تھا کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں وہ کتاب فیصلہ کر رہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، توجہ فرمائیں۔ اور اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ اور وہ بھی کب اختلاف کیا؟ جب ان کے پاس بینات آ گئی تھی، اللہ کی طرف سے کتاب میں واضح باتیں بتا دی گئی تھی۔ ان واضح بینات کے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا، اور اگلی بات میں اللہ اس اختلاف کی جڑ اور سبب بتاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بغیاً بینہم، آپس میں بغی کی وجہ سے۔ یہ بغیاً اردو زبان میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بغاوت، بغاوت یہ بغیاً۔ ہم بغاوت کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ کوئی حکومت کے خلاف، کوئی رائج قانون کے خلاف اٹھ کھڑا ہو کہ میں نہیں مانتا، اسے بغاوت کہتے ہیں۔ لیکن اصل بغاوت کا جو عربی زبان کا معنی ہے
وہ توجہ فرمائیں تاکہ یہ قرآن مجید کی بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا چیز سبب بنتی ہے کہ اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے کہ جو اختلاف والی چیزوں کا جس نے فیصلہ کر دیا اس کتاب کے بارے میں اختلاف کرنا شروع کر دیتے. اس کا سبب کیا ہوتا ہے جو اللہ بتا رہا وہ ہے بغین بینہم، ایک دوسرے میں باغی پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں. باغی کیا چیز ہے؟ کسی چیز کی طلب میں، کسی چیز کی خواہش میں حد سے بڑھ جانا. کسی چیز کی خواہش میں حد سے بڑھ جانا. میں بھی ایک چیز کا طلبگار ہوں، مجھے بھی خواہش ہے کہ مجھے یہ سیٹ مل جائے، ایک دوسرا بھی طلبگار ہے کہ اس کو وہ سیٹ مل جائے. ٹھیک ہے، اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں دونوں میں سے کون صفات کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے اس کا مستحق ہے. جب انسان اور یہ دوسرا نام ہے تقویٰ کا، کہ انسان بچے کسی پہ زیادتی نہیں کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر بہتان لگا کے اسے پیچھے کرنے کے لیے. جو بھی آپ جتنی بھی غلط باتیں دیکھتے ہیں، اب میں اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ایسی حرکت کرتا ہوں کہ جو خلاف عدل ہے، خلاف حق ہے، سفارش کروا لیتا ہوں یا اس پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہوں یا کوئی بھی طریقہ اپنا کر میں اس جگہ پہ جاتا ہوں. یہ جو انسان کے اندر خواہش ہے کہ میں ہی آگے ہوں، میں جھوٹا نہ بنوں، میری سارے چیزیں میرے ارد گرد گھومیں، میں یہ حاصل کر لوں، اس کو کہتے ہیں بغی. اس میں حد سے گزر جانا. خواہش کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس خواہش کو اسی طریقے سے پورا کرے جو خلاف تقویٰ نہ ہو، چاہے انفرادی مسائل میں ہو، توجہ فرمائیں، چاہے اجتماعی مسائل میں. رسول اللہ کے بعد اختلاف پیدا ہو جاتا ہے امت میں. اختلاف کی وجہ کیا ہوگی؟ ڈھونڈتے جائیں بغین بینہم. ٹھیک ہے، کس کو یہ سیٹ ملنی چاہیے؟ سب مل کر وہ تمام معیار دیکھیں، بررسی کریں، ان کو چیک کریں کہ ان سارے معیارات کے مطابق کس کو ہونا چاہیے. جب یہ نہیں دیکھا جائے گا، جو نہیں دیکھے گا وہ اس کا مصداق ہے بغین بینہم، کہ میں مستحق نہیں ہوں، لیکن میں نے بیٹھنا ہے. جب بھی الہی معیارات کو چھوڑ کر، عدل و انصاف کے میرٹس کو چھوڑ کر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، وہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی اختلاف ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری کتاب جو میں نے اپنے انبیاء کے ساتھ بھیجتا تھا، اس کتاب میں اگر اس کا حق ادا کیا جاتا تو اختلاف نہ ہوتے، اس کو فالو کرتے سب. لیکن بغین، یہ بغی سبب بنتی ہے کہ اپنی کتاب کے بھی لوگ خلاف چل پڑتے، جو کتاب جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے قانون آیا. آپ جہاں بھی دیکھ لیں. صدق اللہ العلی العظیم.